ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے باہر ویتنام جنگ کے مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان تشدد۔ ٹی وی پر، جو ابھی نسبتاً ایک نیا میڈیم تھا، یہ جھڑپ براہ راست دکھائی جا رہی تھی۔ 16 جولائی 1976، شہر نیو یارک۔ یہ آخری موقع تھا جب ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے نائب صدر کے امیدوار کا اعلان کنونشن میں کیا۔ صدر جمی کارٹر نے اپنے ساتھ نائب صدر کے لیے والٹر مونڈیل کا انتخاب کیا۔ ہم یہ ویژن رکھتے ہیں، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ 1980 کے کنونشن میں اس وقت افراتفری پھیل گئی جب سینیٹر ٹیڈ کینیڈی نے صدر کارٹر کے دوبارہ انتخاب کو چیلنج کر دیا، لیکن بعد ازاں کینیڈی نے کارٹر کے حق میں شکست تسلیم کر لی اور ان کی مشہور تقریر ان الفاظ پر ختم ہوئی: مقصد برقرار ہے، امید ابھی زندہ ہے اور خواب کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ 1996 کا شکاگو۔ شہری حقوق کے مظاہرین نسلی مساوات اور بہبودی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس ہجوم کو سیکورٹی حدود کے اندر داخل ہونے سے روکتے ہوئے۔ ڈینور، 2008۔ نامزدگی قبول کرتے ہوئے باراک اوباما کی تقریر کنونشن میں شرکاء کی تعداد ریکارڈ 84,000 تک پہنچ جانے کے باعث ایک کھلے اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ گہرے تشکر اور انتہائی عاجزی کے ساتھ میں آپ کی جانب سے امریکی صدارت کے لیے نامزدگی قبول کرتا ہوں۔ نائب صدر کاملا ہیرس اور منیسوٹا کے گورنر ٹم والز اس ہفتے شکاگو میں اپنی پارٹی کے کنونشن کا آغاز کچھ تحریک کے ساتھ کریں گے۔ گزشتہ ماہ صدر جو بائیڈن رائے عامہ کے سیاسی جائزوں میں ریپبلکن صدارتی امیدوار سے پیچھے تھے۔ جب سے صدر بائیڈن صدارتی دوڑ سے الگ ہوئے ہیں، ہیرس ان جائزوں میں بہتر نظر آئی ہیں۔ اگرچہ مقابلہ سخت ہے، تاہم گزشتہ ہفتے مارننگ کنسلٹ کے سروے میں ہیرس ٹرمپ سے 3 پوائنٹس آگے تھی۔ جیسے کہ کنونشن میں ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی احتجاج ہوں گے۔ اسی طرح کا احتجاج گزشتہ ماہ وسکانسن میں ریپبلکن کنونشن کے موقع پر بھی ہوا تھا۔ شکاگو میں ان مظاہرین کا سامنا ہزاروں وفاقی، ریاستی اور مقامی پولیس افسروں سے ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا منصوبہ DNC کے دوران محفوظ اور مستحکم ماحول مہیا کرے گا۔ شکاگو کے عہدیدار توقع کر رہے ہیں کہ بیرون شہر سے لگ بھگ 50,000 لوگ ڈیموکریٹک پارٹی کے اس کنونشن میں شرکت کے لیے شہر کے یونائٹڈ سینٹر پہنچیں گے۔ کیرولین پریسٹوٹی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔